کمرہ دیکھ کر ابو بولے، تمہارے مستری تو اچھے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میں بولا، بس جلدی سے کام ختم ہو تو اپنے کمرے میں آ جاؤں۔ تو ابو بولے، 2 دن میں ہو جائے گا تیار۔ کچھ دیر بعد ابو بھی سونے چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں آپی اور سویرا دونوں بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں۔ میرے آتے ہی چپ کر گئیں۔ میں جا کر اپنی چارپائی پہ لیٹ گیا تو لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح 6 بجے میری آنکھ کھلی تو اپنی منزل کی جانب چل دیا۔ کھیتوں میں پہنچ کر پہلے ورزش کی، پھر گھر واپس آ گیا۔ ذروہ کی دی ہوئی دوائی نے کمال اثر دکھایا تھا۔ اب میرا جسم پہلے سے کافی کھل چکا تھا۔ نہا دھو کر ناشتہ کیا، پھر ایک بلیک پینٹ شرٹ پہن لی، سر پر کیپ، سن گلاسز لگا کر خود کو دیکھا تو خود پر ہی پیار آنے لگا۔ ابھی میں شیشے کے سامنے کھڑا ہی تھا کہ سویرا ناشتہ لے کر آ گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو دیکھتی رہ گئی۔ میں آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہا تھا تو اس سے پوچھا، اس سے کیا دیکھ رہی ہو؟ بولی، آج تم پہچاننے میں نہیں آ رہے، بہت ہی زیادہ پیارے لگ رہے ہو۔ تو میں اس سے مذاق میں بولا، اپنے بھائی پر ہی لائن مار رہی ہو؟ تو وہ ناشتہ رکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کے بولی، ہائے، جب اتنا چکنا بھائی ہو تو کون بہن لائن نہ مارے گی؟ تو وہ ہنس پڑا اور وہ ہاتھوں سے میری نظر اتارتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے ناشتہ کیا تو مستری لوگ بھی آ گئے۔ ان کو کام پر لگا کر میں بائک نکال کر حویلی کی طرف چل دیا۔ ابھی آدھے راستے ہی پہنچا تھا کہ کال آنے لگ گئی۔ موبائل نکال کر دیکھا تو جہانگیر خان کی کال تھی۔ پوچھا، کہاں ہو؟ تو میں نے بتایا، حویلی آ رہا ہوں۔ بولا، اچھا جلدی آؤ، کچھ ضروری کام ہے۔ میں بولا، بس ابھی آیا۔ اتنا بول کر کال کٹ کر دی۔ میں سوچنے لگ پڑا، یہ اس وقت تو گھوڑے بیچ کر سو رہا ہوتا ہے، اب جہانگیر خان کی کال آئی ہے تو ضرور کام بڑا ہوگا۔ یہی سوچتا ہوا حویلی پہنچا۔ اپنی بائک پارک میں لگا کر میں اندر چلا گیا۔ ابھی میں ذروہ کے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ سامنے سے آتی مہک خان پر نظر پڑی۔ وہ سیدھی آ رہی تھی اور میں اپنی ہی دھن میں جہانگیر خان کے روم میں جا رہا تھا۔ جیسے ہی مہک خان میرے قریب آئی تو مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم اور اس وقت؟ تو میں بولا، جی، وہ سردار کو کچھ کام تھا اس لیے بلایا ہے۔ میں نے نوٹ کیا مہک خان مجھے اوپر سے نیچے تک عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بولی، تم کو دیکھ کر لگتا تو نہیں تم یہاں کے نوکر ہو؟ تو میں بولا، بس خادم ہوں جہانگیر خان کا، اس کا حکم ہے، ایسے ہی آیا کرو، ورنہ ہم غریب لوگ مٹی میں پلے بڑے ہیں، ہماری اتنی مجال کہاں۔ تو کہنے لگی، بس بس، زیادہ ڈائلاگ بازی نہ کیا کرو اور جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ تو میں جی اچھا بولتا ہوا وہاں سے نکل کر سیدھا جہانگیر خان کے کمرے کے پاس پہنچ کر دروازہ بجایا تو ہر بار کی طرح یاسمین نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر بولی، آج تو کمال لگ رہے ہو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جہانگیر خان کو پوچھا تو وہ بولی، نہا رہا ہے، تم اندر آ کے بیٹھو۔ تو میں اندر چلا گیا۔ یاسمین بار بار مجھے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جب تک سردار نکلا۔ جیسے ہی سردار باہر نکلا مجھے دیکھ کر بولا، آ گئے تم؟ تو میں کھڑا ہوتا ہوا بولا، جی سردار، آ گیا۔ تو سردار بولا، یار آج تم کمپنی چلے جاؤ، وہاں سے کچھ ضروری کاغذ روبی تمہیں دے دے گی، وہ لے کر یہاں آ جاؤ، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، اس کو کلیئر کرنا لازمی ہے، اور تم سناؤ تمہارا روم کہاں تک پہنچا ہے؟ تو میں نے کہا، کافی کام ہو گیا ہے، کچھ پیسوں کی کمی آ گئی ہے، جیسے میرے پاس ہوئے میں پورا کروا لوں گا۔ یہ میں جان بوجھ کر سردار سے کہا، مجھے پتہ تھا وہ میرا پیسوں والا مسئلہ حل ضرور کر دے گا۔ تو جہانگیر خان بولا، تم نے ابھی تک سرداروں کو پہچانا نہیں ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ تو میں بولا، سردار معافی چاہتا ہوں، بار بار مانگتے ہوئے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو جہانگیر خان اٹھا اور لا کر سے 1,00,000 روپے لا کر مجھے ہاتھ میں رکھتا ہوا بولا، جلدی سے کام کرواؤ اور جاؤ، میں نے وہ تم کو سارے کاغذ دے دے گی۔ پیسے میں نے اپنی جیب میں رکھے۔ جیسے ہی جانے لگا تو یاسمین بولی، جہانگیر زمینوں پر جا رہا ہے،
تم اس کے آنے تک آ جانا۔ یاسمین کا اشارہ میں سمجھ گیا تھا تو جی اچھا کہتا ہوا وہاں سے نکلا۔ باہر آ کر اپنی بائک نکالی، اپنی منزل کی جانب نکل پڑا۔ آدھے گھنٹے میں کمپنی پہنچا تو روبی مجھے دیکھ کر مست ہو گئی۔ بولی، آج تو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہو؟ میں بولا، نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں، سردار کے ساتھ رہتا ہوں تو بن ٹھن کر ہی رہنا پڑتا ہے۔ پھر وہ مجھے لے کر جہانگیر خان کی آفس میں پہنچی۔ فائل وہ پہلے سے تیار کر کے بیٹھی تھی۔ مجھے بیٹھنے کو کہا تو میں بولا، بیٹھنے پھر کبھی آؤں گا، ابھی سردار میرا ویٹ کر رہا ہے۔ روبی کا آج کافی موڈ تھا، پر مجھے یاسمین نے جو اشارہ دیا تھا اس لیے کچھ کیسے بنا فائنل اٹھائی اور نکل گیا۔ بائک کو 120 کی سپیڈ سے دوڑاتا ہوا آدھے گھنٹے میں حویلی پہنچ گیا۔ فائل لے کر سیدھا جہانگیر خان کے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت یاسمین اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ یاسمین نے مجھے اندر بلایا کیونکہ دروازے تو پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی اندر گیا، یاسمین بیڈ سے اتر کر اور جا کر لاکر کے پاس کھڑی ہوئی۔ لاکر سے 2 لاکھ روپے نکال کر لائی۔ بولی، یہ ایک میری طرف سے ایک شاعرانہ دے تھی، مجھے یہ ہمارے اس کام کے ہیں۔ اب تمہارا روم اچھا بن جائے گا اور کل تم تیار رہنا، ہم نے ڈاکٹر سحر کے پاس جانا ہے۔ جیسے ہی سحر کا نام یاسمین نے لیا، مجھے ثانیہ یاد آ گئی۔ یاسمین بولی، اب تم جاؤ، یہ فائل جہانگیر کو وہیں دینا، وہ زمینوں پر گیا ہے۔ سرداروں کو مال مفت میں مل رہا تو چھوڑا، میں نے بھی نہیں، پیسے لے کر رکھے ہی فائل اٹھائی اور نکل گیا۔ ذرا آج نظر نہیں آ رہی تھی، اس سے ملنے کا ارادہ تھا مگر اس کا ڈور لاک تھا، تو وہاں سے نکل کر کچن تک گیا جہاں گڑیا اکیلی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، آج تو نصیب ہی جاگ گیا، میں تمہارے دیدار کو ترس گئی تھی۔ تو میں ہنس کر بولا، مذاق کرنے کی عادت نہیں گئی ابھی تک تو۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی بولی، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، کبھی ہم غریب کو بھی ایک موقع دو۔ تو گڑیا کو گھورتا ہوا بولا، یہ فائل جہانگیر خان تک پہنچ جانی ہے، آج کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ پھر وہ ہنستا ہوا وہاں سے نکلا، اپنی بائک پر سیدھا جہانگیر خان کے پاس زمینوں پر چلا گیا۔ وہ مجھے وہیں مل گیا، اس کو فائل دی، فائل رکھ کر بولا، آفتاب، بڑے دن ہو گئے ہیں، کوئی شکار نہیں کیا، بہت دل کر رہا ہے۔ آج نورین کو بلایا تھا مگر اس کی ڈیٹ آ گئی ہے، اور جتنا اچھا نورین کے ساتھ لگتا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں لگتا۔ میں خاموش کھڑا جہانگیر کی باتیں سن رہا۔ کافی دیر بعد جہانگیر خان بولا، آج تمہاری چھٹی ہے، کل یاسمین کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ تو میں بولا، ٹھیک ہے سردار، میں کل آ جاؤں گا۔ وہاں سے نکل کر اپنے گھر آ گیا، بائک کھڑی کر کے مستری لوگ کے پاس چلا گیا۔ ابھی وہاں رکے 20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ سویرا نے آواز دی، کہا کھانا آ کر لے جاؤ۔ میں اندر آیا تو سویرا کھانا لیے کھڑی تھی۔ میں کھانا لے کر مستری لوگوں کے پاس چلا گیا۔ سب نے ہاتھ دھو کر کھانا کھایا، پھر اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ تو میں ان کو چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے اندر آ گیا، اپنی شلوار قمیض پینٹ پہنی اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تو نازنین کے ساتھ چچی شبو بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر بولی، آفتاب کیسے ہو؟ کبھی ہمارے گھر بھی چکر لگانے آ جایا کرو۔ چاچی کی عمر اس وقت 36 سال تھی۔ ان کی شادی 14 سال کی عمر میں میرے چچا کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ابھی بھی ینگ سمارٹ لگتی تھی۔ 4 بچے تھے جن میں نورین، گڑیا، سارا اور عمران جو مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ دیکھنے والا چچی کی صحیح عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ میرے چچا چچی سے کافی بڑے ہیں۔ چچا کی عمر اس وقت 55 سال سے اوپر